دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جماعت کا عظیم نام، ہماری جماعت کا سرمایہ اہل حدیث شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروڑی صاحب جو کہ جلوہ فروز ہیں، میں بلا تغیر ان کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ڈبلنگ نہیں بند ہوئی۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، گاں
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਚੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਛੜਾ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچھڑے دی ماں نالوں آلہ نسل دیاں نے، اس بچھڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار گاں دے اس بچے نو جدو چھڑدا ہے، گاں دا جڑا بچہ ہے نا، اس 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ بول دے نہیں، اس طرح ہی ہے نا۔ میں تھانوں یہ نہیں کہا سبحان اللہ کہو، میں تھوڑے کو تصدیق کروا رہے ہیں۔ وہ سیدھا اپنی ماں کو جاندا ہے، کسی اور گاں کو نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کو جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ ذرا ہن غور نہ میری گل نو سننا ہے۔ کائنات دے اندر کلمہ ہر مسالک دے بندے نے ایکو ہی نبی دا پڑھیا ہے، خواہ دیوبندی ہے، خواہ بریلوی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے۔ جڑا مسلمان ہے نا انہیں کلمہ ایکو نبی دے ہی پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی جماعتاں موجود نے، ذاتاں موجود نے، دروازے موجود نے، پک ڈنڈیاں موجود نے، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے صاحبزادے، سید زادے، خان زادے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے پگاں والے، ترلیاں والے سارے موجود نے۔ لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی چ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں ذاتاں، جماعتاں، دنیا دیاں ساریاں گدیاں چھڈ کے تو سدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے لاہوریو نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ گل ٹھیک ہے؟ بولو دے صحیح، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اے قرآن میرے اگے پہ ہے، پورے قرآن چلا نے نہیں کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، یا امام مالک رحمہ اللہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو۔ پورے قرآن چ کوئی ایک آیت بھی نہیں، 6236 آیتاں نے قرآن دیاں، کتے بھی نہیں آیا۔ سارے امام ساڈے واسطے واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت دنیا چ کوئی ذات ہے، وہ ساڈے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او دے تو علاوہ کائنات دے اندر کوئی دوجی ذات اطاعت دے لائق نہیں۔ کیوں؟ انہاں دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں؟ توجہ، یہ سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نال، تے جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی۔ تے آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے، میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ساڈا محبوب کدی مرضی نہ بولدا ہے؟ اللہ دی مرضی۔ جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، او دی ہر بات حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے۔ اور پھر سن لو، دین او یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام دی بات دین نہیں۔ ہاں
اسی مولوی پیر امام گدی نشین صاحب زادے کسے مفتی دی بات نو دین مننا گے لیکن او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی. مور مدینے جو لاؤ ساڈا سر جھک جائے گا. لیکن جدے تے نبی دی مور نہیں اسی او دی بات نو دین منن واسطے تیار. تصدیق آمینہ دا لال کرے پھر اسی دین مننا گے. ہونے دی مثال لے لو, صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے. نبی علیہ السلام بیٹھے نے, اس طرح ہی صحابہ دا جمگٹ ہے. باہروں ایک بندہ آیا, انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے, صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے پیغمبر دے کول دو زانو ہو کے بہ گیا. اپنا گوڈا انہیں نبی دے گوڈے نہ لا لیا تے انہیں سوالوں دی بشار شروع کر دیا. جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی, آندا صدقتا. پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی, پھر آندا صدقتا. احسان کی چیز ہے جی, آپ نے پھر احسان دی تشریح کی تھی, آندا صدقتا. صحابہ نے ہی بڑے پریشان ہوئے, بندہ پینڈو لگتا ہے کوئی دیہاتی, سوال بھی آپ کرتا ہے تصدیق بھی آپ کرتا ہے. دا مطلب ہے یہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں. چوتھا سوال انہیں کیتا ہے قیامت کدوں آئے گی. تو آپ نے فرمایا بھی سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کونی قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کرتا ہے جی قیامت دیا نشانیاں کی نے. آپ نے دسیاں اے نشانیاں نے. آندا صدقتا. اٹھ کے چلا گیا ہے. باہر مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچیا نا, صحابہ نو آقا فرماندے نے بھی سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ. صحابہ مگر دوڑے, گیٹ کراس کر کے باہر ہویا, اگوں بندہ گم ہو گیا, نظر نہیں آیا. سجے کھبے ویکھیا, اللہ رسول جدے پیچھے بھیجیا جے سائل تے اگوں انج گیٹ ہی کراس کیتا ہے, کوئی گم ہی ہو گیا. فرمایا جان دیو آن والا کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا آن والا جبریل سی, تھوڑے کول کیوں آیا ہے؟ یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے, اپنی مرضی نال آندا نہیں. ہن قیامت آ جائے گی, جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا. یہ بھی ختم نبوت دی بڑی پختہ کڑی ہے. نبی علیہ السلام مدینے دے اندر ایک بی بی سی جدا نام سی ام ایمن, آپ دی رضائی ماں سی. یہ بھی اثر دی نماز پڑھاندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. بلا ناگا حضرت اماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نو ملن واسطے جاندے نے, تے آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے. تے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے نبی دی سنت سمجھ کے اساں اج تو بعد ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے. ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے تے ویندے نے اگے سینچ بہ کے اماں جی ام ایمن زارو قطار رو رہیاں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اماں جی کیوں رو رہیاں, خیر تے ہے کوئی صدمہ ہے کوئی غم ہے؟ فرمایا ابو بکر میں رونی اج اس واسطے ہاں بھائی, اس گل تو رون نہیں آیا کہ آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے. اج مینوں رون اس گل تو آیا جدوں دا میرا محبوب ٹر گیا ہے, اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. قیامت آ جائے گی, جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا. تے جیڑا کوئی آندا ہے کہ میں نبی ہوں, کانا دجال بے ایمان مرتد تے ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. وہ بولو نبی نہیں ہو سکتا. یہ ساڈا ٹھوس عقیدہ ہے. انہیں پہاڑ بھی پختہ نہیں جنہ اہل حدیث دا عقیدہ پختہ ہے. کوئی دنیا دا آدمی مرزے نو کنجر نہیں مانتا, خود کنجر ہو سکتا ہے لیکن مرزا دنیا دا سب تو بڑا کنجر ہے. جڑا کہ مینوں کنجر کہندے تکلیف ہوندی ہے, خود کنجر ہے. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ جڑا اونوں کنجر نہیں مانتا وہ بھی کنجر ہے میرے کاغذات دے اندر. توجہ فرمائیے, جبریل آیا ہن جبریل کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال. جبریل آندا ہی اللہ دی مرضی, اپنی مرضی نال وہی لے کے آندے ہی نہیں. جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے, آیا بھی مسجد نبوی تے وچ, آیا بھی صحابہ چ, آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے, آیا بھی عربی بولدا اینو پنجابی نہیں آندی.
لیکن انہوں پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیا نشانیاں ہیں نے. جدو پتا سی وہی لے کے آیا، نبی علیہ السلام کو کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دینا. بار بار آقا نو سوال کیوں کرتا رہے؟ بولیے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، پوچھئے علماء کرام سے، لاہور دے مفتیاں نو سوال کرو جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی. سنو اے مسلک اہل حدیث، اہل حدیث دی حقانیت تے غور کیجئے، اہل حدیث دے پیغام تے غور کیجئے، اہل حدیث دے وکیل دی بات تے غور کیجئے. ساڈا پیغام اور میسج سنو، ذہن دیاں تختیاں تے منقش کیجئے. جبریل دا عقیدہ ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کردا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں اج کسے مولوی پیر امام صاحبزادے سید زادے دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اے میری دعوت ہے، اے پیغام ہے کہ دین ہوئی ہے جو آپ دی زبانیں بولو دے صحیح زبانیں نبوت چو نکلے ہے. مجھ دا دودھ چونے ہیں نا او دے اندر لاہور دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ ویکھ لیا جے یہ نہر دا پالو پھر بول دے نہیں. تو ہی تے انج چپ کیتے ہو جو میں روز پاندے ہو، بولو دے صحیح. کسے ٹینکی دا پالو، دودھ دے اندر پانی مسجد دی ٹوٹی دا پالو پھر تے خالص ہی ہے. زمزم پا دیو پھر نہیں خالص. لگتا ہے سارے وہابی آئے ہو. زمزم تے بڑا اچھا پانی ہے، زمزم پایا بھی دودھ خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب ندین ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چوں حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی ایک کوئی شرط ہے. فرمایا فتبعونی، جتھے نبی نے کھلاریا جے کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے ہٹایا ہٹ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. جدوں نبی دے آکھے لگ کے پیغمبر دا کہنا من کے جدوں اللہ دے نے میرے دروازے تے آ جاؤ گے پھر میں دو انعام دیاں گا. پہلی گل ہے وے یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا. ویغفر
یغفر لکم ذنوبکم، میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ عربی دے اندر نا غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نے میرے نبی دا کہنا من کے جدوں میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ میرے بھائی جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کائنات دے قول چل دے، قیاس چل دی، رائے چل دی، عقل چل دی، کسے مفتی دا فتویٰ چل دا۔ اے نہیں کہنا حدیث میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا، اے حدیث میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے، اے حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے اسی نہیں مان دے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے، میں تے پڑھی ہے ہن دا پتہ کو نہیں پڑھائی جاندی ہے کہ نہیں، چند صفات تے مشتمل ہے۔ اس اصول کرخی چے اصول لکھیا ہے، قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڑنا، قرآن حدیث چھڑ دیو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ جاؤ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی پڑھو، وہ دے آخر تے لکھ دا القرآن والحدیث یذلان بالعبد، یذلان بندے نو قرآن حدیث جڑا گمراہ کردا ہے، الا بالمجتہد جڑا فتویٰ دین والا مفتی انہوں گمراہ نہیں کردا۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم کھا کے کہنا اہل حدیثو اس زمین دی دھرتی تے اگر نبی دی حدیث دی حفاظت کر دینے تے علماء اہل حدیث ہی کر دینے۔ اور اس زمین دی دھرتی تے حدیث پڑھائی جا رہی ہے تے اہل حدیث تے مدارس پڑھائی جا رہی ہے۔ پہلے سال تو لگ کے آخر تک، پہلے سال نغبت الحدیث ہے، دوجے سال بلوغ المرام ہے، تیجے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات ہے، چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ نال نسائی ہے، پھر اگے ترمذی ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد ہے، مسلم، بخاری، پورے 8 سال حدیث پڑھائی جاندی ہے۔ پورے دوسرے مدرسیاں دا سروے کرو جا کے پورے 8 سال فقہ تے آخری سال صرف حدیث دا دورہ پیندا ہے، اور پوری پوری زندگی علماء حنفیہ حدیث دا رد کرن تے لا دیندے نے۔ فیض الباری بخاری دی شرح او دے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا ہے کہ میں پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی ہے، لیکن ایک وطر والی حدیث دا میرے کو رد نہیں ہویا۔ لیکن اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت سنیے، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ نے، میں جڑی مثال دین لگا ایڈی کو سکے باندھے کہ دنیا دے اندر میرا خیال کہندا کوئی چیز ہے نہیں پختہ نہیں جڈا پختہ ہمیں ہن دلائل لگا دے۔ دلیل سنیے، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر پہنچے ہے، احرام بنے نے، حدیبیہ دے پہنچے نے، 6 ہجری دا واقعہ جے، اگو مکے والیاں نے پیغام کلیا کہ اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا۔ آقا فرماندے نے عمر جا یار انہاں نوں سمجھا، حضرت عمر آندے نے محبوب جی مینوں نہ کلو، میرا انہاں دا اگے ہی اٹھ کھڑکا چلدا ہے، تے جے کسے بندے نے اچھی بول کے گل کیتی نا تے میں بندہ ٹپا چھڑنا پچھلی نالوں اگلی وج جانی تے مینوں نہ کلو۔ حلیم التبا حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی، بڑا حلیم ہے کہ کوئی اچھی بھی بولے اینو غصہ نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان نو بھیجیا، عثمان دے رشتہ دار سن ان سارے مکے والے، انہاں کہا عثمان آ وئی جم جم بیت اللہ دا طواف کر، تینوں کنے روکنا تھے؟ عثمان آندے نے سرکار جے نہ ہون
میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں نبی تو بغیر میں کلیاں طواف کرائے سوچو بھی نہ حدیبیہ دے مقام تے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مروہ دی سائی کر لی آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان مر سکتا ہے بیت اللہ دا طواف کلا نہیں کر سکتا ادھروں افواہ پھیل جاندی ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ادھر میرے وال ویکھو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے آقا علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے اتے میرے علی دا ہاتھ ہوندا ہے آسمان تو آواز ہوندی ہے محبوبہ اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اینا بیعت اج میرے ہاتھ تے کیتی ہے تے نال تھلے ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے ہاتھ میرے عرش والے خدا دے ید اللہ فوق ایدیہم سونیا اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشان دے رب دا ہاتھ ہے لاہوریو جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانے جہنم جی جا سکتے نے وہ بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اینان دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے تے گل سن والی جے قرآن آندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا میں انہاں 1400 صحابیاں تے راضی ہو گیا ہاں انہاں نو میں جو سکون پہنچاواں گا جڑا زندگی چ نہیں پہنچے گا ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چ اطلاعاں ہو جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے اس مشرک نو پتا سی جدوں نبی دے یار مرن تے بیعت کر لین اے پھر مرن تو باز نہیں اوندے تے مشرک ڈرپوک وی ہوندا ہے تے مشرک جیڑا او چلاک وی ہوندا ہے انہاں سہیل نامی آدمی نو بھیجیا جا صلح کر کے آ سہیل حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے اے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا تے آقا فرماندے نے دس تیریاں شرائط کی نے آندا پہلی شرط ہے وے ایتھوں ہی واپس جاؤ مدینے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو آقا فرماندے نے ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہم نہیں مانتے بول دے نہیں عقل دا نا دین نہیں عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں حضرت علی آندے نے عقل دا نا دین ہوندا پیر تھلیوں لگدا ہے عقل آندی ہے مسا تھلیوں کرو دین آندا پیر دا مسا اتوں کرو ہن عقل دی نہیں مننی کدی مننی ہے دین دی مننی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے چہرے دا جلال تے جمال انہیں ویکھن دی جرت نہیں بولنا تے درکنار ہاں وی دجی شرط تری کی ہے آندہ جی دجی ہے وے تو ہی ایتھوں ہی واپس دوسری ہے وے ساڈا بندہ مدینے آ گیا نا تو ہاں فوراں دینا ہے تے جے مدینے مکے آیا ہاں کونی جے دینا آقا فرماتے نے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے یار اپنی کوئی شرط نہیں اللہ دے رسول منوا رہے انہاں دی منی جا رہے ہیں اور بھی شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے صلح نامے تے سین کیتے تینوں کیا لے بھی تو بھی سین کر انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں سین کرنے فرمایا بھی کیوں
ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے، اپنی ایک بھی نہیں منوائی، تو سین کیوں نہیں کرنے بھائی؟ جدو اینی گل کہی نا تے اے اگوں ہن مشرک دی گل سنو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، مشرک دا عقیدہ سنو۔ مشرک کہہ رہا ہے اتے محمد الرسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے، اگر تھانو وہی رسول اللہ من لئیے لتا بانا، پھر سانو تیری اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ من لیا، دے پیچھے چلنا پینا ہے، تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا ہے رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا ہے، رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندا ہے۔ بول دے نہیں، جنہیں داڑیاں منیاں والے بیٹھے ہیں پوچھو نبی پاک نے رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں؟ بولو، تو رسول اللہ من کے نبی دی نہیں منی تے مشرک کہندا ہے میں رسول اللہ مننا ہی نہیں، کدوں تک؟ جدوں تک میں اتباع نہیں کردا۔ بول دے نہیں ہو، تو رسول اللہ من کے نبی دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول پیش کریں تے پھر بھی مسلمان ہے، تو قیاس پیش کریں پھر بھی مسلمان ہے۔ بہرحال آقا فرماندے نے، ادھر توجہ، ماشاءاللہ مولانا عبد المنان سلفی صاحب تشریف لے آئے، مولانا عبد الرحمن کاظمی صاحب تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ علماء دیاں زندگیاں دراز فرما۔ توجہ ہے جو میرے حال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے، اے میرے علی، جی جی اللہ دے رسول، اے اتو یار رسول اللہ مٹا دے ہاں، تے لاہوریو میرے علی دا جواب سنو۔ حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکدا۔ اے دیکھے نا کو ہن 12 ربیع الاول آ گیا نا، مولویاں نے کیکاں تے نام لے کے نبی پاک دے اتو چھریاں نہ کٹنے نے۔ بولو، ایک بریلوی مولوی دا کلپ میرے کول ہے، انہیں کیا تسی ڈب کے مر نہیں گئے، تسی نبی پاک دے نام تے چھریاں چلاندے ہو، روزے بناندے ہو، روزے دے اتے چھریاں چلاندے ہو۔ اور میں کیا اہل حدیث نو پوچھنا، نبی دی محبت، خدا دی قسم سامنے تختہ دار ہوئے، ہاتھ کڑی ہوئے، جیل دی کال کوٹری ہوئے، گولیاں ہون، بمباں دے دھماکے ہون، اہل حدیث مر سکتا ہے، محمد دی میم دے اتے بھی چھری نہیں کٹ رکھ سکتا۔ تو ساڈی محبت نو سمجھے ہی نہیں۔ اہل حدیث دی محبت آمینہ دے لال دے نال اینی ہے کہ اونا تو بعد کسے دوسرے والا سام ویکھے ہی نہیں۔ تو تے آئے دن آنا ہے نا میں لب کے لے آواں کتھوں؟ بولو، سونا تیرے نال دا آندے نے کہ نہیں؟ بولو دے سے ایک آندہ ایتھے ہی بیٹھے نے دوجا لبن ٹریا ہے، یہ ہن پتہ نہیں بٹھان والا جھوٹا یا لبن والا جھوٹا ہے، دوویں ہی جھوٹے نے۔ میں کیا لبنا کتھوں ہی؟ کائنات رب نے ایویں دا بنایا ہے جڑا لب کے لے ہونا ہی۔ بول دے نہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کسے آنکھ نے ایویں دا سونا ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسے ماں دی ککھ نے ایسا جڑیا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب تو، ہر کجی تو مبرأ، منزہ، مطہر، اطہر پیدا کیتے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوبہ ایویں معلوم ہوندا ہی جویں رب دے سامنے کھڑے سو، رب نو کہندے جاندے سو، رب تھانوں بناندا جاندا سی۔ کائنات ایسا لیاؤ تے صحیح، تو تے کول بٹھا کے بھی لڑ غیراں دا پھڑیا ہے۔ اپنی جفا ویکھ تے میری وفا ویکھ، میں نبی نو کول بھی نہیں سمجھدا کہ دوجے ول ویندا بھی نہیں۔ ایک بی بی دا خاوند اندر بیٹھا ہوئے، وہ لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے، انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا۔ عزت والی ہوئی ہے جدا خاوند باہر ہے بوئے باہر نہیں ویندی۔ وہ بول دے نہیں یار، تساں نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیراں دے ٹپے نے۔ اپنی جفا ویکھو، ساڈی وفا ویکھو، تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ میرے سانو دیندے نے وہابیاں دا پیر ہی کو نہیں، آندے نہیں بے پیرے نے انہاں دا پیر ہی کو نہیں۔ ایک منو کہن لگا ہاں دے اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جنت چ۔ میں کیا بندے دے پترا اتنے لڑ پھڑنا کہڑی، اتنے سارے ننگیا ہونا ہے، تو کہڑا لڑ پھڑنا ہے بھائی؟ بول دے نہیں۔
آہو کو کپڑے شپڑے پائے ہون گے تو کوئی لڑ ہوئے گا نا. سارے نے ننگیا ہونا ہے. سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا. دوجے نمبر تے آمینہ دے لال نو. لڑ بھی میرے پیر دا ہونا ہے, حوض بھی میرے پیر دا ہونا ہے, جھنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے, شفاعت بھی میرے نبی نے کرنی ہے, پیر نے کرنی ہے. وہ دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا. اللہ انہاں لوکاں دی صاحب چ سانو بھی شامل کر. اللہ اللہ. پھر بھی آقا کہن گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے. میدان محشر چ کنیاں صفحہ ہونیاں نے 120, 40 صفحہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں ہونیاں نے, 80 صفحہ کلے ساڈے محمد دی امت دیاں ہونیاں صلی اللہ علیہ وسلم. تے آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. مسلم دی روایت جے انا سنرزیک فی امتک ولا نسوکا, تے قرآن آندا ولا سوف یؤتیک ربک فترضا. میرے محبوبہ اج جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. اہل حدیث ہو, تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. قیامت دے دن بڑے بڑے آؤن گے. حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دین یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر بندے نو دے امام دے نام تے اب پکاریا جانا ہے. حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نام تے آواز پئے گی, شافعیاں نو امام شافعی دے نام تے, حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نام تے, مالکیاں نو امام مالک دے نام تے. آندے نے ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث. اوے اہل حدیث سو تھانو مبارک ہوئے, تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نا تے آواز پائے گی. کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے, سانو آنکھ دینے وہابی بے پیرے. کسے پاس اینا نو ملنی توئی نہیں, اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے, کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. جدی دنیا اتے مل نہیں مل دی نظیر, ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر. اور جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر, ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر. جہانو انوکھا بڑا ای نیارا, جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر بشیر و نذیر, اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. اسی او دے تو علاوہ کہ تجھے نو پیر منیا ہی بولو کہ اللہ توفیق بھی نہ دے. ساڈا پیر بھی ایک ہے, ساڈا دستگیر بھی, او بولو ساڈا غوث اعظم بھی ایک ہے, تے امام اعظم بھی ایک ہے. ساڈا مشکل کشا بھی ایک ہے, تے مصطفیٰ بھی. ساڈا سبحان ربی العظیم بھی ایک ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بھی ایک ہے. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی ایک ہے, سراج منیر بھی ایک ہے. ساڈا او کلا جدی خدائی چ شریک کوئی نہیں, ساڈا پیر ہوئے جدی مصطفیٰ چ شریک کوئی نہیں. حدیبیہ دا مقام ہے, آقا فرماندے نے علی نے اتے نہیں لکیر پھیری, کٹیا نہیں. ادھر میرے حال ویکھو, آقا علیہ السلام نے پھڑی ہے قلم تے اتے اس طرح لکیر مار دیتی ہے, صلح ہو جاندی ہے. حضرت عمر فاروق اٹھ دے نے, صحیح بخاری جے, سدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار کوئی صلح نہیں سمجھ آئی ہے, کی ہویا ساریاں انہاں دیاں منیاں نے, اپنی ایک بھی نہیں منوائی. اچھا ہن پھر کی کریے, چلا دو جنے مل کے اللہ دے نبی نہ گل کریے. ابو بکر آندے نے بھائی تو جا, میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ
وہ اللہ دے رسول نے میں جانا بھائی تو جا عمر دلیر آدمی سے سدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرما دے نے عمر کیویں آیا ہے اے اللہ رسول اسی حقتے ہیں جی حقتے ہیں وہ مشرکین مکہ وہ باطل تے نے انہاں نہ لڑدے ہی مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چو کتھے جان گے جہنم جے تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ ہائے ہائے آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا انی رسول اللہ تے آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے میں کیا عمر بڑا وڈا نیر مار بیٹھے ہیں بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں اپنی قیاس پیش کردہ رہے ہیں اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں اپنا فتویٰ پیش کردہ رہے ہیں اللہ اللہ اپنی رائے پیش کردہ رہے ہیں حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ جا کے لڑیا کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے لیکن اے مسلک جے اے منہج نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکتی میں تیرے مولوی دی قیاس کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں میں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا میں تیرے مولوی امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا میں اج دے کسے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں اے مسلک ہے جدو نبی دی حدیث آ جائے گی آقا دی حدیث آ جائے گی او دے سامنے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون اے میرا مسلک حضرت عمر دی عدالت لگی ہے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون والا ہوندا ہے بی بی نو لیاندا جاندا ہے اس بی بی نے بدکاری کی تے عمر آندے نے لے جاؤ مدینے تو باہر اینو پتھر مار کے رجم کر دیو صحابہ لگے نے ٹویا کڈن حضرت علی سامنے اوڑ پہ چار دن علی آندے نے کی لگے ہو کرن اے جی اس عورت دے اوتے اسی حد قائم کرن لگے ہاں حضرت علی آندے نے عورت تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی اے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیتا ہے فرمایا میں عمر دا فتویٰ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں ٹھہر جاؤ اس بی بی نو کچھ نہ آکھیا جی حضرت عمر نو آن کے کہن لگے عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنے دا فیصلہ تو ہی دیتا ہے جی میں دیتا ہے فرمایا نبی دی حدیث ہے رفع القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا پہلا بندہ سبی حتی یبلغ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے ہوتے تے حد قائم نہیں ہوتی النائم حتی استیقظ خواب چ بندہ کڈے کڈے بڑے گناہ کردا ہے اٹھ کے خواب بیان کرے انہوں پھڑ کے لمحہ پالو بول دے نہیں او دے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی بیدار ہو جائے تے تیجا بندہ کہڑا المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوتی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تے حضرت عمر نو حضرت علی انداز سن تھوڑا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ حضرت عمر نے حدیث سنی ہے ایک عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے 2 4 5 10 دی لوڑ نہیں تے حضرت عمر فرمان لگے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر اگر آج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی اسے ٹائم انہاں بندیاں نو واپس بلایا کیوں ان یقولوا سمعنا سبحان اللہ واطعنا سن بھی لیا تے من بھی لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسٹ ویلکم
اللہ 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 ماشاء اللہ جی. ساڈی جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف لائے. اہلاً سہلاً مرحبا یا شیخ. ہاں میں ہن آخری گل لگا کرن, توجہ میرے یار رکھو. میں بات کرنا چاہنا, تشریف رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا ہے ایک حدیث سن کے. کنی حدیث؟ تے رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے. کنی حدیث ہے؟ اوچی بولو. اے قرآن میرے ہاتھ چے, میں مسجد چ وڑ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے کہہ رہا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. اور کسے صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں جے پڑھی. کوئی صحیح سند نہ پیش کرو. کیوں میں کہہ رہا, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نا جزء رفع الیدین کتاب لکھی ہوتے چونہ لکھیا ہے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں. حضرت عقبہ بن عامر آندے نے بالکل سکے بند حدیث جے رجالو سکاتن مجمع الزوائج جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے تے فرضاں دیاں 420 نیکیاں بندیاں نے سنت نوافل کڈ کے. میرے بھائی مسلک دی حقانیت تے غور کر. کسے دنیا دے صحابی کو لو پیش کرو انہیں 4 رکعت پیچھے اس امام دے منہ کعبے شریف بول دے نہیں, یا 4 تکبیر فرض کفایا سنا واسطے اللہ دے, درود واسطے نبی دے, دعا واسطے حاضر میت دے, وابے سو من غدین نویت من شہر رمضان. اور کسے صحابی نے اگر نیت کی تھی دا نام پیش کرو. اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں 1,44,000 صحابہ چو کوئی صحابی لے آؤ جنہیں حنفی نماز پڑھی ہوئے. جاؤ جیڑا مولوی ایک صحابی لے آئے جنہیں حنفی نماز پڑھی ہے میں انہوں پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں مسئلہ کہلے حدیث چھڑ دیاں گا. کوئی صحابی حنفی نہیں, مالکی نہیں, شافی نہیں, حنبلی نہیں, سول وردی نہیں, بغیر وردی نہیں, چشتی صابری نہیں, سارے صحابی محمدی سن تے سارے وہابی بھی محمدی نے. بول دے نہیں. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. ادھر میرے وال ویکھو. اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. اور جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے
آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اللہ 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 انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وآخر دعوانا